من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پہلے حصے کا پہلا مضمون توحید والا ختم ہو چکا ہے۔ اب دوسرا مضمون رسالت کا شروع ہے۔ رسالت کے موضوع پر بنی اسرائیلیوں کے 3 پروپیگنڈوں کا جواب ہو چکا ہے۔ اب مضمون رسالت پر ان کے 2 شبہات ہیں، ان کا جواب دیا جائے گا۔ پہلے شبہ کا تعلق ہے تحویل قبلہ کے ساتھ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، بیت المقدس کی طرف 16 مہینے یا 17 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کو وحی کر کے یہ بات بتائی کہ ان قریب آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ بیت اللہ شریف جو پرانا قبلہ چلا آ رہا ہے، اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کر دیا جائے گا۔ یہ جو تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا، اسی پر شبہ تھا بنی اسرائیلیوں کا۔ بنی اسرائیلی یہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر ہم اسے پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے پیغمبروں کا مخالف ہے۔ پہلے پیغمبر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ اس نے بیت المقدس جو پیغمبروں کا قبلہ ہے، اس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ شروع کر دیا۔ تمام پیغمبروں کا قبلہ چلا آ رہا ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا بیت المقدس۔ اس نے اس کی طرف منہ چھوڑ دیا ہے اور اب کہتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ بیت المقدس کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے یہ پیغمبروں کا دشمن ہے، اس لیے ہم اسے پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ پہلا شبہ تھا بنی اسرائیل کا۔ اللہ پاک اس شبہات کے 4 جواب دے گا۔ 2 جواب اجمالی اور 2 جواب تفصیلی۔ قل للہ المشرق، یہ جواب پہلا ہے اجمالی۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یہ جواب تفصیلی۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ تیسرا جواب، یہ بھی اجمالی۔ یہ آگے آ رہا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ، یہ چوتھا جواب ہے، یہ پھر تفصیلی ہے۔ 4 جواب، 2 اجمالی، 2 تفصیلی، ان کو 4 جواب کہو یا 4 علتیں کہو۔ 2 علتیں اجمالی اور 2 علتیں تفصیلی۔ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، ان قریب کہیں گے بے وقوف۔ یہ السفہاء اس سے مراد مشرکین، یہود، منافقین، یہ سب مراد ہیں۔ تفسیر کبیر۔ مشرکین بھی پروپیگنڈا کریں گے، یہودی بھی پروپیگنڈا کریں گے، منافقین بھی۔ آپ کے خلاف باتیں کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی، یہ مقولہ سفہاء۔ سیقول السفہاء، ان قریب یعنی وقت آئے گا ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دینا ہے، بیت المقدس قبلہ ہم نے ختم کر دینا ہے۔ جب بیت المقدس والا قبلہ ختم کر دیا جائے گا تو یہ بے وقوف اعتراض کریں گے۔ یہ سیقول سین زمانہ استقبال کے لیے، اوپر لفظ لکھا ہوگا ظاہر فی الاستقبال، تفسیر بحر المحیط۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا مشرکین، یہود، منافقین یہ سب آپ کے خلاف باتیں کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، مقولہ سفہاء۔ ما ولاہم، مقولہ سفہاء، کس چیز نے پھیر دیا ان کو؟ کس چیز نے پھیر دیا ان کو؟ عن قبلتہم، ان کے قبلہ سے۔ اس قبلہ بیت المقدس، التی کانوا علیہا، بیت المقدس جس کی طرف اب یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس قبلے سے، بیت المقدس سے کس نے ان کو پھیر دیا؟ یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ کل، یہ پہلا جواب آ رہا ہے، جواب شبہ حاکمانہ۔ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب کچھ للہ۔ مشرق والی سمت ہو وہ بھی اللہ کی، مغرب والی سمت ہو وہ بھی اللہ کی۔ جب تمام سمتوں کا مالک اللہ ہے، اس کی مرضی ہے
مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دے اس کی مرضی ہے، مغرب کی طرف حکم دے دے، جدھر وہ حکم دے دے گا ادھر منہ کرنا ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا اعتراض کرنے کا؟ یہ جواب ہے حاکمانہ۔ للہ المغرب للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء، راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی، جس کو چاہے جدھر چاہے حکم دے دے۔ مشرق مغرب کا مالک وہ ہے۔ نیچے ایک عبارت لکھی ہوگی، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہو مشرق کی طرف منہ کا حکم دے، اللہ کی مرضی ہو مغرب کی طرف حکم دے۔ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے ہدایت دے تو نیچے لکھا بلا علت طلب کیے احکام شرعی مانتا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے وہ علت طلب نہیں کیا کرتا، علتیں طلب کرنے کے بغیر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ سمجھے، جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ تو منہ کر لے گا اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف، وہ اعتراض نہیں کرے گا۔ وَكَذَلِكَ، یہ کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال، یہ کذالک جعلناکم، اس آیت کو شہیدن تک ذرا رہنے دو، آگے آ جاؤ۔ پہلا جواب ہو گیا جی، جواب حاکمانہ اجمالی۔ آگے دوسرا جواب، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یہ دوسرا جواب ہے، یہ جواب حکیمانہ، دوسرا جواب یا دوسری علت۔ پہلے بتا چکا ہوں، پیار کے انداز سے جہاں حکمت کو بیان کر دیا جائے وہ جواب حکیمانہ ہوتا ہے، اور جہاں پر حکمت کو بیان کرنے کے بغیر ویسے جواب دیا جائے وہ حاکمانہ ہوتا ہے۔ پہلا جواب حاکمانہ تھا، اب آگے جو جواب آ رہا ہے یہ جواب ہے حکیمانہ۔ جواب یہ دے رہا ہے اللہ پاک کہ ہم نے قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، کون ہے جو پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہے اور کون ہے جو پیغمبر کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، خالص کون ہے، کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا اور ہم نے قبلہ تبدیل کیا۔ قبلہ ہم نے کیوں تبدیل کیا؟ تاکہ اصلی اور غیر اصلی کا پتہ چل جائے، کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے، ہر ایک کے سامنے کھرا اور کھوٹا ظاہر ہو جائے۔ وما جعلنا القبلۃ، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی جعلنا بمعنی سیرنا، سیرنا، اب معنی کرو سمجھو، نہیں پھیر دیا، سیرنا نہیں پھیر دیا ہم نے قبلہ، نہیں پھیر دیا ہم نے وہ قبلہ کہ جس قبلے پر آپ پہلے تھے، نہیں پھیر دیا اس قبلہ کو جس پر آپ تھے۔ یہ کس پر تھے؟ اب بیت المقدس پر۔ اس بیت المقدس والا قبلہ جس پر آپ تھے اس کو ہم نے نہیں پھیر دیا۔ نہیں پھیر دیا کیا مطلب؟ یعنی اس کو ختم کر دیا تو دوسرا قبلہ لے آئے۔ یہ قبلہ جس پر آپ تھے کیا مطلب؟ بیت المقدس۔ اس بیت المقدس والے قبلے کو ما سیرنا، ہم نے نہیں پھیر دیا۔ مگر کیوں پھیرا؟ تبدیل کر دیا، پھیر دیا،
کیوں پھیر دیا؟ لنعلما، تاکہ ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کی، اور وہ کون ہے جو لوٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ ایڑیوں پر لوٹ کے جانے والا کون ہے، اور پیغمبر کی اتباع کرنے والا کون ہے؟ ممن، یہ ممن جار مجرور متعلق ہے متمیزن، ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ لنعلما، علم، علم سے مراد علم تمیز، علم سے مراد علم تمیز۔ وضع العلم موضع التمیز، تفسیر مدارک۔ ذکر ہے علم کا، مراد کیا ہے؟ تمیز، جدا کرنا۔ ہم جدا کر کے بتانا چاہتی ہیں کون ہے اتباع کرنے والا رسول کی۔ ممن متمیزن، اس حال میں کہ جدا کرنے والے ہیں، وہ جدا ہونے والا ہو اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ ایڑیوں پر پلٹ جانے والا کون ہے، اور پیغمبر کی متبع اتباع کرنے والا کون ہے، یہ ہم الگ الگ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ کھرا اور کھوٹا کون ہے۔ اس لیے ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی، جعلنا کو سیرنا کے معنی میں نہ کیا جائے۔ پہلا تو معنی تھا کہ جعلنا بمعنی کس کے؟ سیرنا۔ اب دوسرا معنی، جعلنا اسی طرح رہے جعلنا کے معنی میں، نہیں کیا ہم نے قبلہ کعبہ، نہیں کیا بنایا ہم نے قبلہ کعبہ۔ اور سمجھے، کعبہ شریف بیت اللہ شریف کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا، وہ بیت اللہ جس پر تو پہلے تھا، وہ بیت اللہ جس پر تو پہلے تھا۔ اور یہاں تھوڑا سا لفظ لکھ دو، ثم صرفت عنها الى بیت المقدس، ثم صرفت عنها الى بیت المقدس، تفسیر بحر المحیط۔ نہیں بنا دیا ہم نے قبلہ کعبے کو، کعبے کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا، وہ کعبہ جس پر آپ پہلے تھے، اور پھر اس کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف آ گئے تھے۔ وہ جو پہلا تھا نا کعبہ، اس کو ہم نے دوبارہ اب قبلہ نہیں بنایا، مگر کیوں بنایا؟ لنعلما، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ اور کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسرا معنی کیا ہے؟ نہیں بنایا ہم نے قبلہ کعبے کو، وہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے آپ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اس کو چھوڑ کر آپ نے بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو پہلا کعبہ تھا، اس کعبے کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا، مگر کیوں بنایا؟ تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، وَإِنْ كَانَتْ، یہ ان مخففاً المثقل ہے، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّهَا كَانَتْ، اور بے شک یہ قبلہ کا تبدیل کرنا، تحویل قبلہ، إِنْ كَانَتْ إِنَّهَا كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ قبلہ کا پھیر دینا البتہ لَكَبِيرَةً بڑا مشکل ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ ہدایت دے دی نیچے لکھا ہے، یعنی احکام مانتے ہیں بلا علت طلب کرنے کے۔ او پہلے بھی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو علت طلب کرنے کے بغیر مان لیتے ہیں وہ ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ جن کو ہدایت دے دی ہے ان کے لیے تو قبلہ کا تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے علاوہ قبلے کی تبدیلی بڑی مشکل ہے، بڑی گراں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر۔ سوال یہ ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ غیر اصلی تھا تو نمازیوں کے ثواب میں کمی ہوگی۔ اب تک جو بیت المقدس کی طرف ہم نماز پڑھتے رہے ہیں منہ کر کے، تو بیت المقدس تو اصلی قبلہ نہیں تھا، اصلی تو اب آیا ہے۔
تو بیت المقدس کی طرف جو نمازیں ہم پڑھتے رہے ہیں تو پھر ان کے ثواب کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو، ایمانکم، نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو۔ نمازوں کی بجائے کیا کہا؟ ایمانکم۔ کیوں؟ یہ جو نمازیں پڑھی گئی ہیں بتقاضائے ایمان پڑھی گئی ہیں، وہ سمجھے، نماز کی بجائے اللہ پاک نے ذکر کیا کس کا؟ ایمان کا۔ کیوں؟ کہ یہ اب تک جو تم نمازیں پڑھتے رہے ہو تو یہ نمازیں بھی بتقاضائے ایمان پڑھی گئی، چونکہ بتقاضائے ایمان پڑھی گئی ہیں لہٰذا ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سمجھے، ان کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ ان اللہ علت، کیوں ثواب کے اندر کمی نہیں ہوگی؟ اللہ ثواب ضائع نہیں کرے گا کیونکہ اللہ لوگوں پہ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ بڑا شفیق ہے، مہربان ہے۔ منسوخ ہونے سے پہلے جو تم نمازیں پڑھتے رہے ہو ان نمازوں کا پورا پورا ثواب دے گا، ان نمازوں کے اندر کوئی ثواب کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا جواب آ گیا۔ اب قد نرا تقلبا، یہ اللہ پاک ابھی تک قبلہ کی تبدیلی کا حکم نہیں دیا اللہ نے، یہ تو پہلے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوگا، وہ سمجھے، ایسے ہوگا، لوگوں نے اعتراضات کرنے ہوں گے۔ قد نرا تقلبا، یہ جو اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے گا، پیارے پیغمبر یوں آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، نظر اٹھا کے دیکھتے تھے۔ قد نرا تقلبا، تحقیق ہم دیکھتے تھے تیرا چہرہ پھیرنا آسمان میں۔ عام مفسرین جو معنی کرتے ہیں پہلے وہ سمجھو۔ آپ آسمان کی طرف یوں منہ کرتے تھے، شوق سے منہ کرتے تھے، شوق سے، خوشی سے۔ اللہ نے کہہ دیا قبلہ تبدیل کروں گا، بیت المقدس کو ختم کر کے بیت اللہ دوں گا، بیت المقدس کو ختم کر کے بیت اللہ دوں گا۔ آپ شوق سے دیکھتے تھے اللہ جلدی کر، اللہ جلدی کر، کب بیت اللہ مجھے قبلہ ملے گا جو میرے باپ دادے کا قبلہ تھا، وہ سمجھے، کب وہ مجھے قبلہ ملے گا۔ بار بار شوق سے نظر اٹھاتے تھے تاکہ مجھے حکم آ جائے، مجھے حکم، آپ چاہتے تھے کہ بیت المقدس قبلہ ختم کر دیا جائے اور بیت اللہ والا قبلہ مجھے مل جائے، اس لیے نظر اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، اس لیے نظر اٹھا اٹھا کے۔ قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء، قد نرا پر نمبر ہے، ذرا اوپر حاشیہ دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ تحویل قبلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے چاہتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ تھا اور آباء و اجداد و ملت ابراہیمی کا قبلہ بھی یہی تھا، سمجھے، ملت ابراہیمی میں بھی قبلہ یہ چلا آ رہا تھا۔ مکہ والے جو آپ کے آباء و اجداد اور مکہ کے رہنے والے جتنے لوگ تھے ان کا قبلہ بھی کیا تھا؟ بیت اللہ تھا۔ تو آپ چاہتے تھے کہ بیت المقدس والا قبلہ اللہ ختم کر دے اور بیت اللہ والا قبلہ اللہ بنا دے اور میں بیت اللہ کی طرف منہ کروں۔ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، نیچے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس کے نیچے لکھا کَانَ يُحِبُّ أَن يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، از بخاری، رسول پاک چاہتے تھے ان يُوَجَّهَ کہ
چہرہ کر دیا جائے طرف کس کے؟ کعبہ کے۔ بخاری شریف۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، شوق سے بار بار دیکھتے تھے، اب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، وعدہ تحویل، وہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایسے ہوگا، وہ وعدہ تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب اللہ پھر اس وعدے کا ذکر کر رہا، وہ تو تھا کہ وہ کہیں گے، اب اللہ وعدہ کرتا ہے، میرے پیارے پیغمبر ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو اس قبلے کی طرف ترضاہا جس کو تو چاہتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر یہ جو آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں آپ، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے، میرے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلہ، تبدیل کر دیں گے قبلہ، ترضاہا ایسا قبلہ جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ پہلے وعدہ آ رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں، آپ راضی ہیں جس قبلے پر، وہی قبلہ ہم آپ کا بنا دیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ یہ وعدہ تحویل۔ اب فَوَلِّ، یہ حکم تحویل۔ پہلے تو تھا وعدہ تحویل کہ محبوب اور جس طرح آپ چاہتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، ہم اسی طرح قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ فَوَلِّ، پس پھیر دے چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ اب یہ حکم آ گیا۔ اچھا جی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، یہ پہلے پیغمبر کریم کو حکم آ گیا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر دو اپنے چہرے، شطرہ، طرف مسجد حرام کے۔ حیث ما کنتم کے نیچے لکھا ہے، یہ حکم تخصیصی نہیں، یہ حکم یعنی تخصیص نہیں ہے کہ پیغمبر کریم کے لیے تو حکم ہے اور امت کے لیے حکم ہو نہیں، حکم تخصیصی نہیں ہے۔ فَوَلُّوا کے نیچے لکھا ہے پیغمبر بھی امتی بھی، پیغمبر بھی امتی بھی، سب کے لیے حکم ہے کہ منہ کرو کس کی طرف؟ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف۔ اب آئیے جی، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر وعدہ کرتے ہیں آپ سے، وعدہ تحویل، ہم تبدیل کر دیں گے وہ قبلہ جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں وہی قبلہ آپ کو ہم دیں گے۔ ترضاہا، جس قبلے پر آپ کیا ہیں؟ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کس کو چاہتے ہیں؟ بیت اللہ کو۔ جس بیت اللہ کعبہ بیت اللہ کو آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ بنا دیا جائے، سونیا او جویں تو آکھیں گا اونج کریں گے۔ اے میرے محبوب، آپ چاہتے ہیں نا کہ بیت المقدس ختم ہو جائے، بیت اللہ آپ کا قبلہ بنا دیا جائے، ترضاہا، او میرے محبوب جس پہ تو راضی اس پہ میں بھی راضی، جس پہ تو راضی اس پر میں بھی راضی۔ تو راضی ہے کہ بیت اللہ ہو تو ہم تجھے بیت اللہ دیں گے۔ فَوَلِّ، اے لے لے، بات سمجھے؟ ہم قبلہ کیا کر دیں گے؟ تبدیل۔ کون سا دے دیں گے؟ جس پہ آپ راضی ہیں، جس طرح آپ راضی اسی طرح اللہ راضی، جس طرح پیغمبر راضی اسی طرح اللہ راضی۔
اب آ جائیں گے رضا خانی، وہ کہیں گے ہاں جی دیکھو نا اللہ بھی پیغمبر کی رضا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے پیغمبر جس طرح تو کہے میں اس طرح کروں گا، لہذا پیغمبر کریم جس طرح کرنا چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اور سمجھے ترضاہا، اور جس قبلے پہ آپ راضی ہیں میرے لاڈلے پیغمبرو، جس طرح آپ راضی میں اللہ اس طرح راضی۔ آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ بن جائے بیت اللہ، جس طرح آپ چاہتے ہیں میں اسی طرح قبلہ بنا دوں گا، لو فولے تبدیل کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے اور رضا خانی پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ جی رضائے خدا ہے رضائے مصطفیٰ، رضائے خدا ہے رضائے، وہ جی جو مصطفیٰ کریم کی رضا ہے اللہ کی وہی رضا ہے، جس طرح محمد کریم کہیں اللہ اسی طرح کرتا ہے، پیغمبر کریم جس طرح کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اب پہلے زمانے کے مشرک ان کو تو یہ اعلیٰ حضرت ملا نہیں تھا، انہوں نے مانا کیا اسی طرح کہ جی پیغمبر کریم چاہتے تھے۔ ہمارے حضرت صاحب کا زمانہ آیا مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اب جب مولانا حسین علی صاحب کے سامنے یہ بات آئی کہ مشرک یہاں سے کہتے ہیں جی جس طرح پیغمبر چاہتا ہے اللہ اس طرح کرتا ہے، پیغمبر کریم جس طرح کروانا چاہے کروا سکتے ہیں۔ حضرت صاحب فکر میں پڑ گئے کہ یہ تو مشرکوں کے لیے دلیل بن گئی، مشرکوں کے لیے کیا بن گئی؟ دلیل بن گئی۔ ہاں تو حضرت صاحب نے آیتوں میں سوچا، پھر اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی۔ سنو یہ آگے آ رہی ہیں پیغمبر کریم کے لیے دو تنبیہات، دو زجریں، دو تنبیہات، دو زجریں، یہ ساتھ آگے دیکھو ذرا۔ ایک وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور دوسری آ رہی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، دو وہ ہیں، وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ اور یہ لفظ تقلب، لفظ تین دلیلیں ہیں قرآن پاک سے، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دماغ میں جو اللہ پاک نے ڈالی ہیں۔ اب سمجھو، پہلے بات اب ذرا سمجھ لو۔ پیغمبر کریم چاہتے تھے جس طرح بخاری کی حدیث ہے کہ بیت المقدس تبدیل کر دیا جائے تو بیت اللہ بنا دیا جائے، جس طرح حدیث کہتی ہے، ٹھیک؟ پیغمبر کریم چاہتے تھے، لیکن اگلی بات سمجھو، حضرت صاحب کہتے ہیں چاہتے تھے لیکن خیال یہ تھا کہ ابھی اتنے جلدی قبلہ تبدیل نہ ہو۔ سمجھو ذرا بات کو، بخاری کی حدیث کی مخالفت کوئی نہیں ہے، جس طرح بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ پیغمبر کریم چاہتے تھے میرے آباء و اجداد کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس کو ختم کر دیا جائے اور بیت اللہ قبلہ بنایا جائے، یہ چاہتے تھے، لیکن خیال یہ تھا کہ اتنے جلدی تبدیل نہ ہو۔ کیوں؟ سمجھو ذرا بات کو، مکہ کے کافروں کو تو پیغمبر چھوڑ آئے تھے، مکہ کے کافروں کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ۔ اب وہاں سے تو پیغمبر کریم ہجرت کر کے آ گئے، اور مکہ کے کافروں کے ساتھ تو ٹکر تھی، مقابلہ تھا، جنگیں تھیں،
اب مکہ کے کافروں سے تو مقابلہ آ رہا تھا، وہ تو اب بھی تنگ کر رہے تھے، اب بھی کیا کر رہے تھے؟ تنگ کر رہے تھے۔ چنانچہ پھر آگے مختلف جنگیں ہوتی رہی۔ کس سے ہوتی رہی؟ انہی مکہ والوں سے۔ تو مکہ والوں سے تو مخالفت ہو چکی تھی، ان سے تو مخالفت ہو چکی۔ اب ادھر کیا تھا؟ مدینہ کے ارد گرد بنی اسرائیلی تھے، یہودی، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اب پیغمبر کریم چاہتے تھے کہ اگر جلدی ہی بیت المقدس بدل گیا تو وہ مشرکین مکہ تو مخالف پہلے سے ہیں، یہ بنی اسرائیلی بھی مخالف ہو جائیں گے۔ وہ سمجھے؟ بنی اسرائیلی بھی کیا ہو جائیں گے؟ اب فی الحال تو یہ بنی اسرائیلی سمجھتے ہیں چلو جی ہمارا قبلہ بھی بیت المقدس ہے اور محمد کا قبلہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم کا قبلہ بھی کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، تو قبلہ ایک ہے۔ قبلہ ایک ہونے کی وجہ سے ذرا ایک دوسرے کا قرب ہے، ایک دوسرے کا کیا ہے؟ اور اگر جلدی قبلہ تبدیل ہو گیا تو مکے کے کافر تو پہلے سے مخالف ہیں، یہ بھی مخالف ہو جائیں گے، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ تو پیغمبر کریم چاہتے تھے قبلہ تبدیل تو ہونا چاہیے لیکن اتنا جلدی تبدیل نہ ہو، اور سمجھے اس لیے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آسمان کی طرف شوق سے نہیں، سمجھو آسمان کی طرف دیکھتے تھے شوق کی وجہ سے نہیں، پریشانی سے۔ اب ذرا سمجھو، آسمان کی طرف دیکھتے تھے پریشانی سے، چونکہ اللہ کہتا ہے ان قریب ایسا ہوگا سیقولو، اور سمجھے اللہ کہتا ہے ان قریب ایسا ہوگا۔ پیغمبر کریم آسمان کی طرف پریشان ہو کے نظر اٹھاتے تھے، اللہ جلدی نہ کر، اللہ جلدی نہ کر، وہ دشمن پہلے ہیں تو یہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ وہ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ لفظ کیا ہے؟ تقلب، لفظ کیا ہے؟ او آپ کے پاس اوپر لکھا ہے، اچھا جی، تقلب کے لیے لغت کی کتاب ہے سراح، کون سی لغت کی کتاب ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے تقلب کا معنی کیا ہے؟ پریشان ہو کر، پریشان ہو کر الٹ پلٹ ہونا۔ تقلب کس کو کہتی ہیں؟ پریشان ہونے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھو، چنانچہ لکھا ہے لغت کی کتاب میں تقلب الشیء ظہرا لبطن، کسی چیز کا اوپر نیچے یوں ہونا، اوپر نیچے یوں پلٹنا ہے، بار بار یوں نظر اٹھانا، اور سمجھے یہ تقلب، یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے سانپ جا رہا ہو نا، ریت کا علاقہ ہو، ریتلا علاقہ، سخت گرمی ہو، سخت گرمی میں ریت کے اوپر سانپ دوڑ کے جا رہا ہو تو کہتی ہیں سانپ تتقلب، وہ کیا کرتا ہے؟ گرم لگتی ہے نا زمین، ریت گرم لگتی ہے تو کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بوجہ پریشانی کے۔ تو تقلب کا لفظ بولا جاتا ہے پریشانی کے لیے الٹ پلٹ ہونا، اور سمجھے لغت کے اندر تقلب کس کو کہتی ہیں؟ پریشانی سے الٹ پلٹ ہونا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بار بار یوں نظر اٹھاتے تھے پریشان ہو کر کہ اللہ جلدی نہ کر، اللہ جلدی نہ کر، وہ مکہ کے کافر تو پہلے سے دشمن ہیں،
یہ اہل کتاب بنی اسرائیلی، ان کے یہ مولوی، ان کے یہ پیر، یہ بھی سارے مخالف ہو جائیں گے، یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ مخالف۔ تو رسول پاک چاہتے تھے کہ یہ یہودی عیسائی مخالف ہو نہ بنے، راضی رہیں۔ وہ سمجھے؟ یہ مخالف ہو نہ بنے، ذرا راضی رہیں۔ کیا رہیں؟ راضی رہیں۔ اور راضی رہنے کی صورت کیا ہے؟ کہ ان کا قبلہ اور میرا قبلہ ایک ہو۔ ان کا قبلہ اور میرا قبلہ کیا ہو؟ ایک ہو، بیت المقدس فی الحال۔ وہ سمجھے؟ فی الحال ان کا قبلہ اور میرا قبلہ کیا ہو؟ ایک۔ اب سمجھو، ایک لفظ تقلب کا بتاتا ہے کہ پیغمبر کریم کا آسمان کی طرف نظر کرنا یہ بوجہ پریشانی کے تھا۔ یہ بوجہ کس کے تھا؟ ذرا آگے زجر 2 دیکھو، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اتنی بات ذہن میں رکھو۔ اب رسول پاک کیا چاہتا تھے؟ کہ اہل کتاب راضی رہیں، یہ دشمن نہ بنے۔ اور سمجھے؟ یہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب جو ہیں یہ میرے دشمن نہ بنے۔ مکہ کے کافر تو پہلے سے دشمن ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ، میرے پیغمبر اگر لے آئے تو اوت الکتاب، ان یہودی مولوی پیروں کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ، سارے معجزے لے آ، ایک نہیں، کل آیا، سارے معجزات پیغمبر میں آپ کو دے دوں۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کو سارے معجزات دے دوں، تب بھی یہ یہودی اور عیسائی ما تبعوا قبلتک، آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ بڑی نشانیاں لے آؤں تب بھی راضی نہیں ہوں گے۔ آگے دوسرا دیکھو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، پیغمبر اگر تو ان کے خواہشات کی اتباع کرے، من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے بعد، انک اذا من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں سے۔ یہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ گویا کہ پیغمبر کریم ان کو راضی کرنے کے لیے، سمجھے، یہودیوں کو عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے پیغمبر کریم چاہتے تھے فی الحال جلدی قبلہ تبدیل نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسے ضدی ہیں، یہ بھی مخالف ہیں، ان کو سارے معجزات دکھا دے تب بھی یہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ اور میرے پیغمبر ان کی طرف زیادہ کیوں جاتا ہے؟ ان کی طرف جا کر اپنا نقصان خواہ کرتا ہے، لہذا ان کا خیال چھوڑ، پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ 2 یہ، اور ذرا 2 پیچھے بھی دیکھو، ابھی پیچھے پڑھا ہو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آیت نمبر 120 دیکھو پیچھے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ پہلے بتا چکا ہے، اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ یہودی اور عیسائی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ سونیا انہوں راضی کرنا چاہتا ہے، ایک خوش رہیں، یہ آپ سے خوش ہو سکتے نہیں ہیں۔ یہ ایک زجر ہے، اور ساتھ دوسری وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا۔ یہ 2 زجریں وہ ہیں، سمجھو وہ 2 زجریں اللہ وہاں ذکر کرایا، 2 یہاں۔ اب پیغمبر کریم چونکہ چاہتے تھے کہ مکے کے کافر تو دشمن ہیں، یہ کم از کم راضی رہیں، اہل کتاب یہودی اور عیسائی کیا رہیں؟ راضی۔ اللہ کہتا ہے نہیں سونیا، اے تیرے تے راضی ہو سکتے نہیں۔ وہ سمجھے، یہاں تک کہ تو اتباع کرے ان کی ملت کی، تو توحید کو چھوڑ دے، توحید کو، شرک کو اختیار کر جو ان کا عقیدہ ہے۔ جب تک توحید پر تو قائم ہے،
یہودی مولوی اور عیسائی مولوی تجھ پر راضی ہو سکتے نہیں ہیں، اس واسطے میرا پیارا پیغمبر ان کا خیال چھوڑ، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم قبلہ تبدیل کریں گے، ضرور کریں گے۔ اور سمجھو اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نہیں چاہتے، اب منع اور آ رہا ہے، سمجھو ذرا، اب آؤ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ تو چاہتے نہیں ہیں، پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ فی الحال تبدیل ہو کہ نہ ہو؟ فی الحال قبلہ تبدیل نہ ہو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فی الحال قبلہ تبدیل۔ اللہ کہتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اور ضرور ہم تبدیل کریں گے۔ میرے پیارے پیغمبر آپ چاہیں کہ تبدیل نہ ہو، پر ہم نے ضرور کرنا ہے، ہم نے ضرور کرنا ہے۔ وہ سمجھو آپ بے شک چاہتے نہیں ہیں، آپ چاہتے، آپ کا خیال ہے کچھ دیر بعد فی الحال جلدی نہ ہو، لیکن میرے پیارے پیغمبر یہاں آپ کا اختیار نہیں چلتا، اختیار میں اللہ کا چلتا ہے۔ وہ آؤ ذرا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، میرے پیارے پیغمبر ہم ضرور کریں گے یہ کام، آپ بے شک نہ چاہیں، آپ نہ چاہیں تب بھی ہم قبلہ تبدیل کریں گے، اور جب کریں گے پھر چونکہ آپ ہماری اتباع کرنے والے ہیں، ہمارے قانون کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، جب ہم قبلہ تبدیل کر دیں گے ترضاہا، آپ بھی راضی ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ، اب تو راضی نہیں ہے، اب تو راضی نہیں ہے، لیکن جب قبلہ ہم تبدیل کر دیں گے تو پھر میرے پیغمبر آپ بھی کہیں گے اللہ جو کیا تو نے ٹھیک کیا، اللہ جو کیا تو نے ٹھیک کیا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ، اب بھی رضا خانی کوئی تعویل کر سکے گا؟ اور سمجھے، اب یہ قرآن کی 5 دلیلیں ہو گئیں۔ کتنی دلیلیں؟ تقلب 1، 2 زجریں یہاں آ رہی ہیں، 2 زجریں پہلے گزر چکی ہیں۔ کتنی؟ قرآن کی 5 دلیلیں، قرآن کی 5 دلیلیں جو بتاتی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال چاہتے نہ تھے۔ بخاری شریف کی روایت اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، پیغمبر کریم چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، لیکن فی الحال نہیں۔ اور سمجھے، فی الحال کچھ مدت گزرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میں فی الحال ہی تبدیل کروں گا، میں فی الحال ہی تبدیل کروں گا، اور جب میں تبدیل کر دوں گا ترضاہا، آپ بھی پسند کر لیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ افولے، پہلے فلنولینک میں وعدہ، اور فول وجہ کا میں کیا ہے؟ حکم۔ اچھا جی، اب قرآن پاک کی 5 دلیلوں کو سامنے رکھ کے اگر ایسا معنی کر دیا جائے کہ جس معنی میں مشرک اپنے شرک کو ثابت نہ کر سکے، مشرک اپنے شرک کو ثابت نہ کر سکے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ آؤ، یہیں آگے ایک تفسیر آ رہی ہے، پھر میں وہاں تھوڑی سی بات کروں گا۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، سونیا منہ کر بیت اللہ وال، پاویں چاندہ ہے تے پاویں نہیں چاندہ، تیری مرضی نہیں چلتی سونیا، مرضی اللہ دی چلتی ہے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ آگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آگے جی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ تیسرا جواب آ رہا ہے۔ یہ جو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ہے، فَوَلُّوا
اپنا چہرہ پھیر دو. چہرے سے مراد پورا بدن ہے. اور یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ بیت المقدس کی طرف ہم کھڑے ہیں، فرض کرو بیت المقدس کی طرف ہم کھڑے ہیں اور صرف چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے. نہیں نہیں، بلکہ پورا پھر جاؤ. وجوہ سے مراد کیا ہے؟ پورا بدن. اچھا جی، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ تیسرا جواب بھی آئے گا اجمالی. 2 جواب ہو چکے ہیں، تیسرا جواب بھی کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کے مولوی پیر، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، اِنَّا تحقیق کا، لام تاکید کا، جملہ اسمیہ. اور سمجھے پکی بات ہے، یہودی تھی عیسائی جانتے ہیں کہ انہ ہول حق کو، انہ ہو کے نچلے کا تحویل، یہ قبلے کی تبدیلی والا مسئلہ حق ہے. پیغمبر کریم کا قبلہ تبدیل کرنا کیا ہے؟ حق ہے. من ربہم، جانتے ہیں، نیچے لکھا ہوا مگر انادن، مانتے نہیں. ضدی ہیں، ضدی. اہل کتاب کے مولوی، اہل کتاب کے پیر ضدی ہیں، مانتے نہیں، ورنہ جانتے ہیں کہ بات کیا ہے؟ سچی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اما یعملون، جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ کام، اللہ غافل نہیں ہے، یعنی اللہ خود ان کو سزا دے گا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، یہ زجر آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ زجر ہے. اور یہاں ایک لفظ لکھا ہوگا اناد بالقبلہ، اناد بالقبلہ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ، میرے پیارے پیغمبر اگر لے آئے آپ اوت الکتاب کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ، ساری نشانیاں. اے میرے پیارے پیغمبرو، اگر اہل کتاب مولویوں پیروں کے پاس سارے معجزات لے آئیں، تب بھی ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. ما تبعوا کے نیچے لکھا ہے شک اول، پہلی شک. یہودی عیسائی آپ کے قبلے کو، اور سمجھے آپ کا قبلہ مثلا بن گیا بیت اللہ، کیا بن گیا ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ قبلہ بن گیا. اب بیت اللہ قبلہ ہونے کی ایک دلیل نہیں، بِكُلِّ آیا. اور سمجھے بیت اللہ کے قبلہ ہونے کی بِكُلِّ آیا، بڑی ساری دلیلیں لے آ، تب بھی مانیں گے نہیں. آگے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یہ شک ثانی. اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کر سکتے نہیں. وہ آپ کے قبلوں کو نہیں مانتے اور آپ ان کے قبلے کو مانیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر کریم اللہ کا حکم چھوڑ کے ان کے قبلے کی بات مان لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آگے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. اب یہ علت شک اول، علت سمجھو. پہلی شک کیا تھی؟ وہ آپ کے قبلے کو مانتے نہیں، آپ کے قبلوں کو مانتے. اللہ کہتا ہے ہاں آپ کے قبلے کو کیا مانیں گے، وہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے. ذرا بات کو سمجھو. بیت المقدس دونوں کا قبلہ تھا، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی. لیکن بیت المقدس میں یہودی کہتے تھے جانب مغرب قبلہ ہے، عیسائی کہتے تھے جانب مشرق قبلہ ہے. عیسائی کیا کرتے تھے؟ بیت المقدس کا مشرقی جانب، اور یہودی کیا کہتے تھے؟ بیت المقدس کا مغربی جانب.
اللہ کہتا ہے بیت القبلے کے مسئلے میں تو اتنے ضدی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، تو آپ کے قبلے کی بات کیسے مانیں گے؟ وہ سمجھے، جب آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تو آپ کے قبلے کی بات تو مان سکتے ہی نہیں۔ یہ علت ہے کس کی؟ پہلی شک کی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نیچے لکھا ہوا ہوگا یعنی قبلہ کا معاملہ، قبلے کے معاملے میں تو ایسے شدید ہیں، ایسے شدید ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے قبلے کو تو ماننے کے لیے کبھی تیار ہو سکتے ہی نہیں۔ آگے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، یہ زجر ثانی ہے، اور میرے پیارے پیغمبر اگر تو اتباع کرے، یہ استباعات اول، آواہم استباعات دوم، من بعد ما جاءک من العلم استباعات سوم، یہ پہلے گزر چکی آیت۔ اتباع آپ کریں، حالانکہ آپ کا کام اتباع نہیں، اتباع تو انہوں نے کرنی ہے۔ اتباع کریں، اتباع بھی کس کی؟ ان کی خواہشات کی، خیالات فاسدہ کی، اور وہ بھی من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے بعد، علم وہی آپ کے پاس آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت ہوں گے البتہ ظالمین، اپنی جان کا نقصان کرنے والوں سے۔ اور نیچے لکھا ہے اور یہ محال ہے بوجہ عصمت نبویہ کے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر کبھی کافروں کی اطاعت کر سکتا نہیں ہے، وہ سمجھے، پیغمبر کبھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی اتباع کر سکتا نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس آیا اناد بالقبلہ، آپ کے قبلے کے ساتھ ان کی ضد، وہ سمجھے، یہودیوں عیسائیوں کی ضد کس کے ساتھ؟ آپ کے قبلے کے ساتھ۔ اب آگے الذین آتیناہم الکتاب، اناد بن نبی، اناد بن، یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، جانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس طرح اپنے بیٹے کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح پیغمبر کے حق ہونے کا یقین ہے۔ لیکن ضدی اتنے ہیں، اتنے ضدی ہیں کہ پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ پہلے اللہ نے بتایا قبلے کے معاملے میں ضدی ہیں، پیغمبر آپ کے قبلے کو یہ مان سکتے نہیں۔ دوسرا، پیغمبر کریم آپ کی ذات کے بارے میں بھی ضدی ہیں، اس لیے آپ کو بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتے نہیں۔ یہ تو اناد کے اعتبار سے بات آئی، اور اس سے ہٹ کر دوسرا انداز دیکھو، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، پہچانتے ہیں اس نبی کو، پہچانتے ہیں۔ اب پہلے مسئلہ آ رہا ہے قبلہ کی تحویل کا۔ کس کا مسئلہ آ رہا ہے؟ قبلہ کی تحویل کا۔ اب یعرفونہ، ضمیر سے مراد نبی پاک کو لیا جائے، یہ بات اپنے مقام پر ٹھیک ہے کہ وہ نبی پاک کو حق سمجھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، لیکن یہاں نبی پاک کو مراد لیا جائے تو ماقبل کے ساتھ ربط نہیں رہتا۔ پہلے ذکر کس کا آ رہا ہے؟ قبلہ کا۔ نبی پاک کی حقانیت یا صداقت کی بات ہو نہیں آ رہی، بات کیا آ رہی ہے؟ قبلے کی۔ تو یعرفونہ کی ضمیر سے مراد نبی پاک کو لیا جائے تو ماقبل سے ربط ختم ہو جاتا ہے، وہ سمجھے، ماقبل سے، اور ربط قائم کرنے میں پھر تکلف کرنا پڑتا ہے۔ ربط قائم کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تکلف، کہ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ بوجہ نبی پاک کے، لہذا نبی پاک کا ذکر ہو گیا، سمجھے۔ لیکن اب اگر یعرفونہ ضمیر سے مراد لو تحویل قبلہ،